سنتوں سے فارغ ہو گئے وہ آج سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توسع واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توسع اثنين فله كفلان، ومن توسع ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي۔ عن شبير بن أبي روح عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى إلى آخر الحديث۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو کرے ایک دفعہ یعنی دھوئے جانے والے اعضاء کو اس میں صرف ایک ہی دفعہ دھوئے تو یہ وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں اور اس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں، اور جو وضو کرے دو مرتبہ یعنی اس میں اعضاء وضو کو دو دفعہ دھوئے تو اس کو ایک دفعہ والے وضو کے مقابلے میں 2 حصے ثواب ہوگا، اور جس نے وضو کیا 3 دفعہ جو افضل اور مسنون طریقہ ہے تو یہ میرا وضو ہے، اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کا یعنی میرا دستور اعضاء وضو کو 3 دفعہ دھونے کا ہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت شبیر بن ابی روح رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کی ہے کہ حضور نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے سورہ روم شروع کی تو آپ کو اس میں اشتباہ ہو گیا اور خلل پڑ گیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا، بعض لوگوں کی یہ کیا حالت ہے کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور طہارت یعنی وضو وغیرہ اچھی طرح نہیں کرتے، بس یہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں۔ یہ 2 حدیث میں تلاوت کی گئی ہے۔ یہ جو باب چل رہا ہے کتاب الطہارہ، طہارت کے باب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہدایات دی ہے ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کی حیثیت مستقل احکام کی ہے، جیسے استنجے کا حکم، جسم کو اور کپڑوں کو پاک رکھنے کے احکام، پانی کی پاکی اور ناپاکی کے تفصیلی احکام وغیرہ۔ تو جہاں پر امت کو ان ساری چیزوں کی ہدایات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، وہیں پر وضو کرنے کا طریقہ بھی حضور نے امت کو بتایا کہ مسنون طریقہ وضو کا کیا ہونا چاہیے اور کیا طریقہ ہے، میرا کیا طریقہ رہا، میرے سے پہلے نبیوں کا کیا طریقہ رہا۔ یہ تمام باتیں بہت اہم ہیں۔ یہ جو وضو ہے یہ
نماز کے لیے لازمی اور ضروری چیز ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ایک لازمی اور ضروری چیز ہے. اور ہو بھی کیوں نہ، اس لیے کہ انسان ظاہری اعتبار سے بھی ناپاک رہتا ہے اور باطنی اعتبار سے تو ناپاک اور گندگیاں بے شمار انسان کے اوپر. لیکن اللہ کا یہ اتنا بڑا احسان ہوا کہ نماز کے لیے اللہ نے وضو کا حکم دیا، نہانے کا حکم نہیں دیا کہ نہا کر ہی آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ حکم کیا دیا کہ وضو کر کے شاہی دربار میں آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور وضو میں بھی افضل اور بہترین طریقہ کیا ہے وہ بھی بتایا. افضل درجہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے انسان مسواک کرے. جیسے کہ پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ مسواک کی بے شمار فضیلت ہے. ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک والی نماز بغیر مسواک کیے ہوئے نماز کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب انسان کو ملتا ہے. جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے، اب یہ نماز اس نماز کے مقابلے میں جو مسواک کے بغیر پڑھی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں 70 گنا ثواب بتایا گیا. اور پھر محدثین نظام فرماتے ہیں کہ عربی محاورے میں جو 70 کا لفظ بتایا گیا یہ صرف عدد کو بتایا گیا، اور زیادہ کیا عطا کریں گے اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر بتا. یہ بھی صرف 70 ہی متعین نہیں ہے، کیونکہ محدثین نظام فرماتے ہیں یہ 70 کا لفظ صرف ایک عربی محاورے میں آتے ہیں. تو اب بتائیے کہ مسواک کے ذریعے سے نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے مسواک کرے. محدثین نظام فرماتے ہیں کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو یہ مالک الملک اور احکم الحاکمین کے دربار عالی میں حاضری اور نماز کے ذریعے اس سے مخاطبت اور مناجات کا ارادہ کرتا ہے. اب جب وہ ارادہ کرے تو یہ سوچے کہ اس کی عظمت اور کبریائی کا حق تو یہ ہے وضو کرتے ہیں. یہ انسان سوچے، ارادہ کرے کہ اللہ کے سامنے آ کر مناجات اور اس کی عظمت اور کبریائی کا حق تو یہ ہے کہ انسان مشک اور غلام سے اپنے دہن اور زبان کو صاف کرے اور اس کا نام نامی لیا جائے. اللہ بہترین چیز یہ ہے کہ مشک اور غلام سے اپنے زبان کو، اپنے منہ کو صاف کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اللہ رب العزت کا نام نامی لیا جائے. لیکن اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم جو ہے غلام سے اور مشک سے منہ دھو کر میرے سامنے آؤ، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ وضو کے ذریعے سے بھی تم میرے دربار عالی میں حاضری دے سکتے. اسی لیے ایک شاعر میں، فارسی کے شاعر ہیں، انہوں نے کہا 1000 بار بشویم دہن ز مشک و غلام. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و غلام، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. کہ اگر انسان اپنی زبان کو، اپنے منہ کو 1000 بار بھی گلاب سے اور مشک سے دھو لے تب بھی اللہ کا نام نامی لینے میں ڈر ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و غلام، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس.
ڈر لگتا ہے کہ یہ کام کرنے کے باوجود بھی اللہ کا نام لینے کے لیے ادب نہ ہو جائے۔ تو انسان جب وضو کرے بہت اہتمام کے ساتھ وضو کرے۔ ایسے تو وضو کا طریقہ حضور نے اس حدیث کے اندر بتایا کہ حضور نے ایک دفعہ جب وضو کیا تو وضو کرنے میں ہر ایک عضو کو ایک ایک دفعہ دھویا۔ ایک ایک دفعہ دھونے کے بعد حضور نے فرمایا یہ وضو کا سب سے کم تر درجہ ہے کہ انسان اعضائے وضو کو ایک ایک بار ضرور دھوئے، یہ وضو کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ پھر حضور نے ہر عضو کو دو مرتبہ دھو کے بتایا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ وضو کے مقابلے میں یہ وضو جو کہ ہر اعضا کو دو مرتبہ جس میں دھویا گیا، اس میں اس کے مقابلے میں 2 حصے ثواب تمہیں ملے۔ پھر حضور نے تیسری دفعہ وضو کر کے بتایا، اور یہ تیسری دفعہ میں ہر عضو کو 3 دفعہ دھو کر بتایا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، فذالک وضوئی، فذالک وضوئی، یہ میرا دستور ہے اور میرا طریقہ ہے وضو کرنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ دستور دیا کہ ہر عضو کو 3 بار دھویا جائے۔ تو انسان جب وضو کرنے بیٹھے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور وضو کرتے وقت جو ہے قبلے کی طرف کر کے بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ یہ سب سنتوں میں آتا ہے۔ ایسے وضو کے اندر 4 فرض ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر 4 فرض بتائے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ پورے چہرے کو وضو میں دھونا چاہیے، یہ پہلا فرض ہے وضو کے اندر۔ دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، کوہنیاں، یہ سے کوہنیاں کہتے ہیں، تو یہ پورے کوہنی کو سمیت دھونا ہے، یہ دوسرا فرض۔ اور تیسرا فرض یہ ہے سر کا مسح کرنا، یہ سر کا مسح کرنا یہ تیسرا فرض ہے وضو کے اندر۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر کسی نے یہ 4 فرض ادا کر لیے تو وضو کا ہو جاتا ہے، یہ فرض ہے۔ لیکن ان کے علاوہ وضو کے اندر سنن ہیں اور آداب بھی بہت سارے ہیں، جیسے کہ بسم اللہ پڑھنا، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، اور اسی طریقے سے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو 3 بار اسے دھوئیے، کلی کر رہے ہیں تو 3 بار کلی کیجیے، اس کے بعد آپ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور اچھی طرح صاف کر لیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہاتھ دھونا ہے کوہنیوں تک تو مل کر دھونا بھی، رگڑ کر دھونا بھی یہ سنت میں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے پانی ڈالیں جلدی کر کے آپ رگڑ کر دھونا، مل کر دھونا بھی سنت کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے داڑھیوں کا خلال کرنا بھی سنت میں داخل ہے، ہم داڑھیوں کا بھی خلال نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو پاؤں ہے، پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھوں کی انگلیاں، ان انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھی سنت کے اندر داخل ہے۔ ہم لوگ ایسے کیے وضو کر کے فارغ ہوتے، کیا پتا اس کے اندر جڑ تک پانی لگنا چاہیے تو خلال بھی لگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پیروں کی چھوٹی انگلیاں ہیں، اس کے اندر بھی خلال کرنا۔ اور اگر کوئی شخص انگوٹھی پہن کر ہے
تو انگوٹھی پہننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کے اندر اپنے انگوٹھی کو حرکت بھی دے دے، ایسے گھما بھی دے تاکہ انگوٹھی کے اندر تک پانی پہنچ جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر سنت کے اندر یہ بھی ہے کہ سر کا مسح کرے، کانوں کا مسح کرنا جو ہے اندر اور باہر کی سنت کے اندر داخل۔ اندر سے آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہ سنت کے اندر داخل، اندرونی اور بیرونی حصے کا بھی مسح کرنا۔ اور اس کے بعد جب وضو مکمل کر لے تو وضو مکمل کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا بھی سنت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ترمذی کے اندر بھی داخل ہے یہ دعا۔ اور اس کے بعد وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ سب کے سب سنت کے اندر داخل ہے۔ ایک اور حدیث جو تلاوت کی گئی ہے وہ حضرت شبیب بن ربیع روح سے روایت ہے، یہ ایک صحابی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے سورہ روم کی تلاوت شروع کی۔ اس حدیث کے اندر وضو کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ وضو میں کمی کرنے کی وجہ سے، ناقص وضو کرنے کی وجہ سے کیا کمی نماز کے اندر آتی ہے اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ ایک دن حضور نے فجر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے سورہ روم جو کہ قرآن کریم کی ایک سورہ ہے اس کی تلاوت شروع کی، تو حضور علیہ السلام کو اس میں اشتباہ لگ گیا۔ اشتباہ لگ گیا کا مطلب مشابہ لگ گیا، آپ کہاں پڑھ رہے ہیں کہیں اور دوسری جگہ پڑھا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اشتباہ۔ تو نماز کے اندر خلل ہوا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ نماز میں شریک ہوتے ہیں وہ طہارت وغیرہ اچھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نماز میں خلل پڑتا ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام سارے نبیوں میں امام الانبیاء ہیں، اور آپ کا دل کتنا صاف ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب قرآن کریم بھی کتنا حضور کو یاد ہوگا اللہ کو معلوم ہے۔ سب سے بہترین قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے حضور ہیں، اور آپ کا دل سب سے صاف ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ نماز کے اندر آپ کو بھی مشابہ لگ رہا ہے۔ تو عام آدمی کا کیا شمار ہے، ہما شمار کا کیا اس کے اندر شمار ہے؟ جو امام الانبیاء ہے ان کا قلوب بھی کتنا صاف ہے، زنگ وغیرہ سے سب سے خالی ہونے کے باوجود بھی ایک وضو کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے حضور پر اثر پڑ رہا ہے، جو کہ امام الانبیاء ہے۔ تو اگر یہاں سے بات ایک سمجھ میں آتی ہے، محدث نظام فرماتے ہیں اگر عام آدمی کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے مشابہ لگ جائے تو یہ کوئی بڑی بات ہے۔ آج کے دور کے کسی پیش امام کو اگر مشابہ لگ جائے تو کوئی بڑی بات ہے۔ اس کے اندر بھی کمی کس کی بتائی حضور نے؟ کمی اس کی بتائی جو حضور کے ساتھ نماز میں شامل ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ جب نماز میں شامل ہو تو اچھی طرح وضو کر کے آیا کرو۔ معلوم یہ ہوا پیچھے والے کا اثر امام پر پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کچھ خلل نماز کے اندر آ رہی ہے اور پیچھے والے کا اس کے اندر کمی ہے تو نقصان دونوں کو ہوگا اور غلطی زیادہ پیچھے والے کی۔ اسی لیے بہت اہتمام کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ یہیں سے ایک سبق اور بھی ہمیں ملتا ہے کہ
کیفیات کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو اس کا اثر اچھا پڑے گا، اگر برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو اس کا اثر بہت برا پڑے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔